تحریک تحفظ آئین پاکستان اس وقت 7 جماعتوں پر مشتمل ایک جمہوری پارٹیوں کا ایک الائنس ہے۔ جس طرح 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی دھاندلی کی گئی، اس کے فوراً بعد اس چیز پہ خان صاحب کا بہت زیادہ ایک زور تھا کہ ہم اس کے خلاف پوری ان سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں جو عوام کی حاکمیت، جمہور کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی کو طاقت کا سرچشمہ مانتی ہو اور اس سوچ پہ ہمارے ساتھ آگے جانے کے لیے تیار ہو۔ تو اسی سلسلے میں اسد قیصر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں۔ ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے اس کاوش میں، اور فطری طور پر تو 7 پارٹیاں اس وقت ابھی تک آ گئی ہے، جس کی سربراہی محمود خانہ چکزئی صاحب کر رہے ہیں۔ کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، آپ سب دوست جانتے ہیں ان کی ایک سیاسی لیگیسی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں عوام کی حاکمیت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، بہت زیادہ ایک سفر ہے ان کا سیاسی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ مجلس وحدت المسلمین ہے جو سینیٹر راجہ علامہ ناصر عباس صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس طرح سنی اتحاد کونسل کے ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی اختر جان منگل صاحب ہے ہمارے ساتھ، اور سندھ یونائٹڈ فرنٹ جو جی ایم سید صاحب کی پارٹی ہے سندھ میں، اگر آپ جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے سندھ کے، ان کی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ ہے۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ اس میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو بیسیکلی ابھی تک یہ 7 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، اور ظاہری سی بات ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو ہم گرینڈ اپوزیشن اتحاد میں کنورٹ کریں، اور جتنی بھی زیادہ ہم اس میں، لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سیاسی پارٹی کو اس اتحاد میں نہ بلا سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اتحاد پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ پہلے سیاسی اتحاد ہے اپوزیشن کا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا آشیرواد حاصل نہیں ہے۔ یہ ان کی مرضی کے بغیر بنایا گیا سیاسی اتحاد ہے، اور اس کی سربراہی جو رہنما کر رہے، آپ سب ان کی لیگیسی سے واقف ہے کہ وہ کبھی ان لوگوں کے حکم پہ نہ چلے ہے، نہ ان لوگوں کی ڈائریکشن پہ کوئی سیاسی اس نے کوئی موو کیا ہے، نہ کوئی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کوئی ان کے رابطے ہے۔ وہ ایک اس حوالے سے ایک بڑی کیٹیگریکلی ایک پرنسپلڈ انسان سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ اتحاد اس حوالے سے یونیک ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ابیاری میں نہیں بنا ہے۔ دوسرا، اس اتحاد کی سب سے بڑی جو میں طاقت سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتحاد ہم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے بھی نہیں بنایا ہے، کہ یا ہم کوئی حکومت حاصل کرے جس طرح باقی پاکستان کی سیاسی اتحاد کی آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یا اتحاد اس بنیاد پہ بنی کہ حکومت کو گرایا جائے اور اپنے لیے کوئی راہ ہموار کی جائے۔ تو ہمارا یہ والا کوئی بھی سیاسی راستہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ اتحاد اس بنیاد پہ بنایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان سرزمینی بھی آئین بن گیا ہے، عملاً پاکستان میں ماشاء اللہ نافذ ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی ہے۔ جس طرح آئے روز پاکستان میں اب بم دھماکے ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کا سانحہ ہوا ہے پرسوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس اتحاد کا جو محور اور منبع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو اور قانون کی حکمرانی کو اور عملداری کو یقینی بنایا جائے، پاکستان میں صحیح جمہوری ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ وجود میں لائے جائے، وہ پارلیمنٹ پھر اپنے جمہوری طریقے سے منتخب پرائم منسٹر کو چنے، وہ ہی ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو۔ بنیادی طور پر تو 76 سال میں آج تک پاکستان میں، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں صحافی دوست، کہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو کون رہا ہے، اور یہی آج کا بھی سب سے بڑا سوال ہے کہ اس ملک میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو کیا غیر جمہوری قوتیں اس کو لیڈ کرے گی، یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو کنسپٹ ہم نے بنایا ہے ہمارے فور فادرز نے، ہم اسی راستے پہ چل کر ایک منتخب وزیر اعظم ہی اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا بہت سا خاکہ کھینچا ہے، آپ لوگوں کو یہ تو سمجھ، کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یا تاریخ کی ایک سمت پہ کڑی ہو گئی ہے یا دوسری سمت پہ۔ میں کسی کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس سے باخبر لوگ ہیں۔ تو ظاہر یہ بات ہے ہم نے پھر ہر اس سیاسی جماعت کا ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹایا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری تھا، اور ہم جس طرح ابھی آپ نے اپنی اس میں سوال میں بھی کہا، ہم سندھ بھی گئے، ہم نے سندھ کی سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا، جی ڈی اے کی جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا، جو سندھ کی دوسری قوم پرست پارٹی ہے
قادر مقصد صاحب کی پارٹی ہے، ایاز لطیف پلیجو صاحب کی پارٹی ہے، قومی عوامی تحریک ہے، باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو ہم نے اعتماد لیا. ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ جو پیر پگاڑا صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور جو انہوں نے اپنے ہمارے لیے جذبات کا اظہار کیا، اور انہوں نے برملا کہا بھی کہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے ایک بریگیڈیئر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے تھے اور 3 گھنٹے وہ یہاں بیٹھے تھے، اور ہماری جو ہے نا انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہماری ملاقات یہ نہ ہو، اور انہوں نے ہمیں بڑا کیا، لیکن تھینکس ٹو ہیم کہ انہوں نے وہ سارا کچھ ایبزارب بھی کیا اور ہماری مہمان نوازی بھی بڑے اچھی طریقے سے کی، اور ہم بڑے امیدوں کے ساتھ وہاں سے نکلے. اور چکزئی صاحب نے تو بڑا وہ کہا کہ آپ نے وہ حر مجاہدین کا جو ان کے پردادا کا ایک استعمار کے خلاف یہ لوگ لڑے تھے، اس وجہ سے لوگ عقیدت بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ہمیں وہ جھلک نظر آئی پیر پگاڑا صاحب میں، اور بڑی کھلی ڈولی باتیں انہوں نے کی کہ، اور خاص طور پر جو سندھ کے اندر اس وقت پانی کا ایشو بنا ہوا ہے، جو 1991 واٹر ایکارڈ کا ایشو بنا ہوا ہے، اور پھر ہم نے جو دو روزہ قومی کانفرنس بھی کی، اس میں آپ ساری سندھ کی سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی سپیچز اٹھا کے دیکھے تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی لائٹ کسی چیز لے رہے. پانی زندگی ہے. اب اگر آپ سندھ کو اس چیز سے محروم کریں گے، آلریڈی آپ کا خیبر پختونخوا اور جو ہے نا بلوچستان جل رہا ہے، سندھ کو آپ اس مسئلے پہ ابھاریں گے تو یہ ہم پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرف دھکیل رہے. تو اس کا صرف یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے ایک قومی ایجنڈا تشکیل دیا ہے. وہ قومی ایجنڈا ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ، ہم نے جی ڈی اے کے ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور جس سیاسی جماعت کو ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ ایک جمہوری سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پہ نہیں ہے، تو ہم نے اپنا وہ قومی ایجنڈا ان کی مشاورت سے پہلے بنایا. ہم نے اس کی ایک گروپ بنایا اس کے لیے، پھر اس کی 2-3 میٹنگز ہوئی. اس میں شاہ خاقان عباسی صاحب کی پارٹی بھی تھی، اس میں جی ڈی اے بھی تھا، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی تھے، سب سیاسی جماعتوں کی، جماعت اسلام، سب کے ہم نے ان میں ان پٹ لیا. انہوں نے اپنے اس میں کسی نے کوئی پوائنٹ کہا کہ اس کو ایڈ کرے، کسی نے کہا کہ اس میں یہ چیز تھوڑی ترمیم کر لے. باقی یعنی ہم نے پوری ان پہ ڈیلیبریشنز کی کہ کسی کو کوئی اس قومی مسودے کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم نے وہ مسودہ شیئر کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر بھی، اور 2-3 دن پہلے ہمارے ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی تو اسی قومی مسودے کو بھی زیر بحث لایا گیا. تو میرے خیال میں وہ بھی اس کا بڑی بغور جائزہ لے رہے ہیں. کچھ تجاویز ان کی طرف سے اس میں آئی ہے، اس میٹنگ میں بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک قومی سیاسی وحدت کی ضرورت ہے، اور جس طرح پاکستان چل رہا ہے اس میں اگر سیاسی جمہوری قوتوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، تو خدا نخواستہ ہم ایک ایسی تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ پھر یہ کسی کے بس میں نہیں رہے گا، کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں گے یہ سب سے زیادہ بے بس ہوں گے. جو اپنے آپ کو سب سے